أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ جی آج کا موضوع جو میرا چل رہا تھا اصول ششی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سری پر پہنچا۔ سری وہ لفظ ہے جس کا مفہوم واضح ہو اور نیت کی حاجت نہ ہو۔ وہ لفظ جو سری ہو، جس کا مفہوم واضح ہو اور اس میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ مثلا طلاق دینا یہ سری لفظ ہے، اور دوسرا کہا بیعتو میں نے بیچا، اور اس نے کہا اشتریتو میں نے خریدا۔ اب یہ میں نے بیچا اور میں نے خریدا یہ لفظ واضح ہے، اور اس میں اب نیت کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اب وہ کہے کہ میں نے بیچا اور میری نیت نہیں تھی بیچنے کی اور میں نے ویسے کہہ لیا، اور اس نے کہا کہ میں نے خریدا اور میری اس میں نیت نہیں تھی، تو یہ جو لفظ جس کا مفہوم واضح ہو وہ سری لفظ ہے، اور سری لفظ کے اندر اس کے اندر نیت کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ کنایا وہ لفظ ہے کہ جس کی مراد پوشیدہ ہو، مثلا لفظ حرام کا معنی معظم بھی ہے اور نجائز بھی ہے، لیکن جب متکلم کی نیت معلوم نہ ہو تو اس کی مراد واضح نہیں ہوگی۔ اب حرام کا معنی مسجد حرام، اب یہاں پر مسجد حرام کا معنی وہ نجائز تو نہیں مراد، یہاں پر معظم محترم شے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اب لفظ اس کا معنی معظم شے بھی ہے اور نجائز بھی ہے، تو دونوں اس کے معنی ہے، لیکن جب متکلم کی نیت مراد نہ ہو، جب تک متکلم اپنا بولنے والا اپنی نیت کو واضح نہیں کرے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس نے یہاں پر کون سا لفظ معنی اس کا مراد لیا ہے۔ جب اس کی مراد واضح نہ ہو تب تک اس پر ہم فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اب کنایا کے لفظ جو ہیں طلاق کے سلسلے میں لفظ حرام بولنے کے نیت کے بغیر طلاق نہیں ہوگی۔ حرام بولا تو اب حرام کنایا لفظ ہے، اس کا معنی معظم بھی ہے اور نجائز بھی ہے۔ اب یہ کنایا لفظ ہے، اب یہ لفظ جب جس نے بولا ہے طلاق دینے والا، جب تک وہ اپنی نیت کو واضح نہیں کرے گا تب تک اس پر طلاق کا فیصلہ نہیں دیا جائے گا۔ آگے زاہد وہ لفظ ہے، زاہد وہ کلام ہے کہ جس سے سنتے ہی اس کی مراد سامعہ پر واضح ہو جائے، جیسے فن کی ہو ما طاب لکم، فرمایا کہ بس جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کر لو۔ مثنا ثلاثہ رباع، 3 4 2، مثنا 2 ثلاثہ 3 یا 4، 2 3 4۔ اس آیت کو سنتے ہی معلوم ہو گیا کہ انسان کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ اور نص وہ لفظ ہے جس معنی کے لیے کلام کو لایا گیا ہو وہ نص کہلاتا ہے، اور مدرجہ زائد آیت کو عدد کے لیے لایا گیا ہے، لہذا بیان عدد کے سلسلے میں نص ہے۔ اب یہ مثنا ثلاثہ، اس کے اندر آیت کے اندر تعداد بتائی گئی ہے، تو اب یہ جو تعداد بتائی گئی ہے نا یہ نص ہے، اور کلام کو چلایا کس لیے گیا ہے، کلام کا مقصد کیا ہے، تعداد بتانا، تو یہ نص ہے۔ اور مفسر وہ کلام ہے جس کی مراد متکلم کے بیان سے ظاہر ہو۔ اب اس میں طویل اور تخصیص کا احتمال باقی نہیں رہتا، جیسا کہ فسجد ملائکۃ کلھم اجمعون، بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب اس آیت کریمہ میں خود متکلم اللہ تعالیٰ نے کلھم کہا اور اجمعون کے ذریعے، لہذا بعض فرشتوں کو سجدہ کرنا اور یا متفق طور پر سجدہ کرنے کا احتمال کو ختم کر دیا، تو یہ کلام مفسر ہے۔ آگے آیا محکم وہ کلام ہے جس میں متکلم کی مراد مفسر سے زیادہ ہوتی ہے، اس کے خلاف کلام جائز نہیں ہوتا، جیسا کہ کہا اس کی مثال ان اللہ بکل شیء علیم، اب بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اب یہ محکم کلام ہے کہ اس متکلم سے بھی اس کی مراد مفسر سے زیادہ ہوتی ہے، مفسر سے بھی اس میں زیادہ وضاحت ہوتی ہے محکم کے اندر کہ اللہ ہر شے پر جاننے والا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو جانتا ہے، اس کی قدرت میں اس کی علم میں ہر شے ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اس کے علم سے باہر ہو۔ حفی وہ لفظ ہے جو وہ لفظ جس کی مراد پوشیدہ ہو، لیکن یہ پوشیدگی کی وجہ بلکہ کسی عارض کی وجہ سے ہو۔ اب جیسے کہا قرآن مجید کے اندر السارق والسارقۃ فاقطعوا بأیدیہم،
چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اب اس آیت میں سارق کے بارے میں آیت تو ظاہر ہے، لیکن نباش یعنی کفن چور کے بارے میں مخفی ہے، کیونکہ یہاں پر اب کفن چور ہے تو وہ بھی چور ہی ہے، لیکن یہاں پر کفن کے لیے نبشاں کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اب سارق تو اس کو کہتے ہیں نا جو محفوظ چھپی چیز کو، محفوظ جو چیز محفوظ ہے اور اس کو حفاظت سے رکھا گیا ہو، چھپا کر رکھا ہو اور چھپا کر رکھ کر وہ اسے چڑا لے۔ اور نباش غیر محفوظ چیز ہے، غیر محفوظ اس لیے ہے کہ اس کا وہ بندہ مر چکا ہے، وہ اب اس کی حفاظت تو نہیں کر سکتا، تو اب وہ غیر محفوظ ہے۔ تو اب محفوظ اور غیر محفوظ یہ اس پر سارق کی تعریف صادق نہیں آتی ہے، تو لہٰذا یہ خفی ہے، یہ خفی ہے۔ پھر آگے مشکلات ہے۔ مشکل کہتا ہے مشکل ایسا متشابہ لفظ ہے جو اپنے جیسے دیگر لفاظ میں یوں داخل ہو جائے، اس کی مراد بھی پہچان ہے۔ مثلا ایک شخص اپنا لباس اور شکل بدل کے عام لوگوں میں شامل ہو جائے تو مشکل اور خفی میں سے زیادہ پیچیدگی ہو گئی ہے۔ اب اس لیے کہ اس میں دوبارہ غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اور پہلے اس کا مفہوم تلاش کیا جاتا ہے، پھر غور و فکر کے ذریعے اس کی اہم شکل افراد سے الگ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے یہ اس سے مشکل ہے۔ آگے آ رہا ہے مجمل وہ لفظ ہے جو کئی معنی کا احتمال رکھتا ہو اور متکلم کے بیان سے اس کی وضاحت ہو۔ اب صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، لیکن یہاں سے مراد کیا دعا ہے تو یہ بات واضح نہیں ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ مجمل ہے۔ یہ ساری اصول شرعی کا سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے فضل فرمائے، رحمت فرمائے، توشہ نجات بنائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیٹھ کر حال آنے والا آپ کو ویڈیو آتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔